حدیث مبارک کا سلسلہ جو خاص طور پر قربانی کے حوالے سے تھا وہ شروع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسے قائم تکمیل تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نظر اللہ ابراہیم من سمع وقال اتباع وعاها، کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر علمی باتیں آتی ہیں، کچھ علمی اصطلاحات بھی آتی ہیں جو اگر بطور مثال کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بھئی وہ پوچھ سکتا ہے۔ دوسرا سمجھ گئے حدیث، میں اس حدیث سن کر سمجھنا کوئی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں ہر علم کی اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اگر آپ کو وہ ٹرمز نہیں آتی تو آپ اس علم کو نہیں سیکھ سکتے۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں جس کا دل چاہتا ہے بخاری پکڑ کے مسئلے نکالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ترجمے دیکھ کے مسائل نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کچھ خطرناک بات ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذبح وينحر بالمصلى۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کے جانوروں کا ذبح اور نحر کیا کرتے تھے۔ عیدگاہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے، اور عام جانور بکری، بھیڑ اور گائے، بھینس، دمبا، مینڈا، ان سب کے لیے افضل ذبح کرنا ہے، اور اونٹ اور اونٹنی میں افضل نحر کرنا ہے۔ نحر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ اور اونٹ جیسے جانور، جیسے ہمارا یہ گلے سے نیچے ایک نرخرا بنا ہوا ہے، تو ایسے ہر جانور کا نرخرا گردن کے ختم ہونے کی جگہ سے بنا ہوتا ہے، تمام جانوروں کا بنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نرخرے میں چھری مار کے اس کو جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مین خون کی جگہ وہ یہ نرخرا ہے۔ تو جب یہ جگہ کٹ جاتی ہے تو سارا خون نکل جاتا ہے، اور تینوں رگیں کٹ جاتی ہیں 4 رگوں میں سے، تو اس سے جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ لیکن نرخرا جو زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ اونٹ کا ہوتا ہے، باقی جانوروں کا نرخرا زیادہ بڑا نہیں ہوتا، اس لیے اونٹ اور اونٹنی میں نحر کرنا افضل ہے، تو اس سے اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے، اور دوسرے جانوروں میں نحر کرنے میں ان کی جان آسانی سے نہیں نکلتی، اس لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس میں ذبح کرنا افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح اور نحر فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَنْحَرْ بِالْمُصَلَّى، عیدگاہ میں افضل یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ میں جب یہاں پر آیا تھا تو میں نے باقاعدہ اس کے لیے کئی دارالفتاء سے فتوے لیے تھے، اور مسجد میں بھی جواز کا لکھ کر دیا تھا، لیکن افضل یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ مسئلہ یہ ہے، بہرحال یہاں پر مسجد کے اندر بھی عید کی نماز جائز ہے، لیکن افضل آج کے زمانے میں بھی یہ ہے، اور آج کے زمانے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شہر سے باہر عیدگاہ ہوتی تھی جس میں سارے شہر والے اکٹھے ہو کے عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے، تو لہٰذا وہ والی عیدگاہ مراد ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ والی عیدگاہ مراد ہے، لیکن آج کل جو شہروں کے اندر جو میدان ہے اس میں لوگ جمع ہو کے عید ادا کرتے ہیں، تو وہ بھی عیدگاہ کا متبادل ہے، اس کو بھی عیدگاہ کہنا بالکل صحیح ہے۔ لہذا افضل یہی ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جائے، اور دوسرا افضل یہ ہے کہ قربانی بھی عیدگاہ کے اندر ہی کی جائے، برابر، کیونکہ عیدگاہ ہے اور اس کی وہ سال میں 2 مرتبہ استعمال ہوتی ہے، لہذا وہاں پر گندگی اور مسجد کا کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا قربانی کرنا صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے لیے 1 گائے اور 1 اونٹ
7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے. یہ ایک گائے میں 7 لوگ شریک ہیں. اگر گائے بہت بڑی ہے تو اس میں 8 لوگ شریک نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے گائے بہت چھوٹی ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس میں 7 سے کم لوگ شریک ہوں گے، بلکہ یہ مسئلہ نص یعنی کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا اس میں عقل دوڑانے والی بات نہیں ہوتی. ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، چاہے 6 حصے ایک آدمی کے، ایک حصہ دوسرے آدمی کا ہو، لیکن 7 حصے سمجھ لیں برابر ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ 3.5 ایک بھائی کے 3.5 دوسرے بھائی کے، تو قربانی نہیں ہوگی. 3.5 نہیں بلکہ ایک کے 3 حصے دوسرے کے 4 حصے ہونے چاہیے. اور اسی طریقے سے سب کے حصے برابر ہونے، یعنی کہ سب کے حصے میں ایک حصہ پورا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کا 1.5 حصہ 5 کے جو ہے وہ ایک حصے اور ایک کا آدھا حصہ، تو کسی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو 7 حصے والے ہیں اس میں سب کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، سب کا صحیح النیت ہونا ضروری ہے. یہ 2 شرطیں میں نے آپ کو بتائی. عقیدے کا صحیح یعنی کہ عقیدہ صحیح ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے، ایک سنی ہے اور دوسرا شیعہ ہے، تو شیعہ کے ساتھ قربانی میں حصہ ملانا یہ جائز نہیں ہے. اگر کر لی تو قربانی نہیں ہوگی. باقی آج کل جو یہ غیر مقلد و اہل حدیث ہیں اور بریلوی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ قربانی میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے عقیدے والے لوگوں کے ساتھ قربانی کی جائے. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ کہ صحیح النیت یعنی کہ سب کی نیت قربانی کرنا ہو. کسی ایک کی نیت بھی اگر یہ ہوئی کہ یار گوشت کھانا ہے، یعنی کہ یہ نیت ہوئی تو تب جو ہے وہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں بھی کسی کی قربانی کیوں نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حصے ہیں وہ آپ گوشت کے ایک ذرے میں شریک ہیں. اب اس ایک ذرے کے 7 حصوں میں سے اگر ایک حصہ بھی گندا ہے تو ظاہر بات ہے اسے کوئی بھی نہیں کھائے گا. یہ سلیم الفطرت مزاج کا شخص اس کو استعمال نہیں کرے گا. پر یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. باقی حلال کمائی یہ تو ایک بالکل واضح سی چیز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں پر اس چیز کا خیال کیسے کیا جائے. وہاں پر اس چیز کا خیال کرنا منتظمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، قربانی کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی. لہذا بطور مثال اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے خدا نخواستہ تو قربانی کرنے والے کی قربانی صحیح ہو جائے گی. پر یہ مسئلہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا راوی ہے، یہ 30ویں حدیث ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک قربانی نہ کرے کہ جب تک وہ قربانی نہ کرے اس وقت تک اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے. ایک روایت میں یہ ہے کہ بال کٹوائے اور ناخن نہ کتروائے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو شخص بقر عید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو قربانی کر لینے سے پہلے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے. تو یہ 2 قسم کے الفاظ سامنے آگے کہ بال اور ناخن نہ کٹوائے اور بال کٹوائے اور ناخن نہ کٹوائے. لیکن عمومی مسئلہ وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن دونوں نہ کٹوائے. یہ نہ کٹوانا مستحب ہے. اگر کسی نے کٹوایا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، کراہت کے ساتھ، بالکل صحیح ہے لیکن مستحب عمل ہے. لیکن اس کے لیے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے. یہ پہلی فصل کی آخری حدیث ہے. میں اس کے حوالے سے عرض بھی کر چکا ہوں. یہ اس مسئلے کے حوالے سے بھی میں آپ حضرات کو تفصیل بتا چکا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا خدا کے نزدیک نے پورے سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نیک عمل کرنا ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو. یعنی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے تمام نیک اعمال پورے سال کے نیک اعمال سے افضل ہے سوائے رمضان کے. اس کا استثناء آیا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں خدا کی راہ میں جہاد کرنا بھی
ان نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس شخص کا جہاد کا، فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، سوائے اس شخص کی کہ جس نے اپنی جان سے جہاد کیا اور اپنے مال سے جہاد کیا اور واپس نہیں آیا، یعنی کہ وہ شہید ہو گیا، سوائے اس آدمی کے عمل کے۔ باقی تمام سال کے اعمال سے افضلیت ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو سمجھ لیں، ان 10 دنوں کے اندر جو نفلی عبادت ہے اور جو روزہ رکھنا ہے وہ تمام سال کے نیک اعمال سے افضل ہے، اور سوائے 2 چیزوں کے، ایک رمضان کے اور دوسرا جہاد کے، اس جہاد کے جس میں آدمی شہید ہو جائے، جس میں شہید نہیں ہوتا وہ بھی غیر افضل ہے۔ تو لہٰذا ان 10 دنوں کے اندر کوئی کوشش کی جائے، کچھ نفلی عبادت آدمی زیادہ کر دے اور کوشش کر کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، ورنہ عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھے۔ وجہ فضیلت میں عرض کریں، اللہ سمجھنے کا